پھر بتائے وہ اللہ کہاں رہتا ہے, وہ اللہ کہاں رہتا ہے, وہ اللہ کہاں رہتا ہے. عالم یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, مجمع کو چیرتا ہوا علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا اچھا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا وہ اللہ کہاں رہتا ہے. فرمایا وہ ہم میں رہتا ہے. فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ فرمایا ہم اس میں رہتے ہیں. اس نے کہا پھر تم کیا اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رہتا ہے, ہم رہتے ہیں. اتنا جملہ کہنے کا مجھے نہیں پتا کل کون آئے گا اور کون گھر میں بیٹھ کے سوچے گا کہ پچھلی مجلس میں کہا گیا تھا. اس نے کہا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے, ابو طالب کا بیٹا منبر نہ چھوڑنا. یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا, یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا, یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا. موسیٰ طور پہ جاتا رہا, اس نے نہیں کہا میں نے اللہ دیکھا ہے. پہلی بار تو نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا تو نے اللہ دیکھا ہے. اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اس اللہ کا قد کتنا ہے, اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے, اس اللہ کے بازو کیسے ہے, اس اللہ کا سینہ کیسا ہے, بتا کیسا لگتا ہے. اللہ انظر ادھر دیکھ, ایسا لگتا. کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں, آسمان بنانے والا میں علی ہوں, زمین بچھانے والا میں علی ہوں, چاند بنانے والا میں علی ہوں, سزا دینے والا میں علی ہوں. سر ہلانے والا زندہ باد ہے. سزا دینے والا میں علی ہوں, رزق دینے والا میں علی ہوں, نبی بھیجنے والا میں علی ہوں, کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں. یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا. ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا, اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, چپ کر کے زمین پہ بیٹھ. یہ میرے فضائل نہیں ہے, یہ میری نوکری ہے. فضائل سے بھی آگے. کہتے میرے دل میں خیال آیا, پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا, چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے, احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائچہ بنا, کیا ذرا دیکھ تو صحیح, 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. سفتین کوزہ مجھے حیدیہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم, پادری نے پرچہ اٹھایا, کاغذ قلم لیا, ایک ذائچہ بنایا, دیکھا, پھاڑ دیا, دوسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, تیسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, چوتھا لیا, بنایا, پھاڑ دیا. جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا, پھاڑتا رہا, ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا ہے. علی خدا ہے, علی اللہ ہے. اور آج کل ایک خاص مسلک جن کا دعویٰ تھا کہ ہم حب علی کا پرچار کرتے ہیں, پھر مولوی وہ سٹیجوں پہ کہنے لگ گئے ہیں علی خدا ہے, علی الہ ہے, علی خدا ہے, علی الہ ہے. ہم کہتے ہیں تم آج بول رہے ہو, میرے نبی نے اس فتنے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا. یہ نوسیریوں کا عقیدہ ہے, یہ نبتیوں کا عقیدہ ہے, یہ کافروں کا عقیدہ ہو سکتا ہے, کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. ہم علی پاک کو مصطفیٰ کا ویر کہتے ہیں, ہر سنی کا پیر کہتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ہم علی پاک کو نہ نبی کہتے ہیں, نہ نبی کا برابر کہتے ہیں, نہ نبی سے افضل کہتے ہیں. اور جب نبی نہیں کہتے تو خدا تو اس سے بھی اوپر کا رتبہ ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اور محمد اللہ کے رسول ہے. چونکہ جو فتنہ سر اٹھائے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فتنے کا سر کچلیں. اگر ہم بغضیے حیدر پاک کے اوپر رگڑا دے سکتے ہیں بغضیوں کو, تو ان محبوں کا رگڑا بھی دینا لازم اور فرض ہے جو محبت کے پردے کے پیچھے نبوت کے رتبے پہ ڈاکہ ڈالیں, خدائی کے رتبے پہ ڈاکہ ڈالیں. ہم کہتے ہیں علی سب کچھ ہے پر عبدہ و رسولہ نہیں, رسولہ نہیں,
عبدہ و رسولہ صرف آمنہ کا لال ہے اور عبدہ علی ہیں. وہ خود فرماتے ہیں لست بنبی ولا مرسل، نہ میں نبی ہوں اور نہ میں رسول. تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے اے اہل سنت و جماعت الحمدللہ نہ تو ہم وہ محب مفرط ہیں، ایسے محب ہیں جو علی پاک کو وہ رتبہ دیں کہ جو نہ نبی نے دیا، جو نہ خدا نے دیا، اور نہ وہ بغضی ہیں کہ جو نعرہ علی کا لگے تو شکل 11 قسم کی بنانے شروع کر دیں. بہت ضرورت ہے اس حدیث پاک کی کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. نبی پاک سرور کونو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس حدیث پاک کے راوی خود مولا علی ہیں، اور سند کے اعتبار سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک نے فرمایا علی تیرے معاملے میں 2 قسم کے لوگ تباہ ہو جائیں گے. کتنے؟ 2 قسم کے لوگ تیرے مسئلے میں تباہ ہوں گے. یا رسول اللہ میرے معاملے میں 2 لوگ کون سے تباہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی سرور کونو مکان نے فرمایا اے علی محب تیری ذات سے اتنی شدت سے محبت کرنے والا کہ جو شدت محبت میں آ کر تجھے وہ مقام دے دے گا جو تیرا مقام ہے ہی نہیں. اے علی تیرے مسئلے میں آ کر 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. نمبر 1 وہ پیار تجھ سے کرنے والے کہ جو تیری محبت میں آ کر تجھے وہ مقام دے دیں گے کہ جو تیرا مقام ہے ہی نہیں. اور دوسرے تیرے بغضی جو تیری بغض تیری دشمنی میں تیری جو خدا کی دی ہوئی شانیں ان کو گھٹا دیں گے. بولو ذرا توجہ نا. ہاں اللہ نے جو تجھے عزت اور مقام مرتبے اور رتبے دیے انہیں گھٹا دیں گے. یہ 2 قسم کے لوگ یہ دونوں تباہ و برباد ہو. یا رسول اللہ کامیاب کون ہوگا میرے مسئلہ؟ اور اپنی گل آئی تو لے سبحان اللہ بولن لگے. اور ساڈی گل آئی نا بھائی، نہ تو ہم وہ مولا علی کے محب جو انہیں وہ مقام دیں کہ جو ان کا ہے نہیں، اور نہ وہ بغضی جو ان کی شان گھٹا دیں جو رب نے ان کو دیا ہوا ہے. ہم ہیں کون وہ بتائیں، وہ بتا رہا ہوں میں. حضور پھر وہ کامیاب کون ہوں گے؟ فرمایا علی تیرے وہ محب جو تجھ سے پیار بھی کریں اور تیری ان عظمتوں کا اقرار کریں جو رب نے تجھے عطا کی ہیں، اور نہ تیری شان گھٹائیں نہ تیری شان بڑھائیں. اب یہ حدیث پاک بیان کر کے حضرت مولا علی پاک نے اپنی بات کی. اب میں بتانے لگا ہوں کہ علی کی شان گھٹانا کیا ہے اور علی کی شان بڑھانا کیا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے انا عبداللہ ہے، انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. ہوں جڑا ہو لیا بولے پھر میں سستے کے بولا. میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. لست بنبی ولا مرسل، اللہ کی قسم نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں، نہ میں رسول ہوں نہ میں نبی ہوں. لیکن میں ہوں کون؟ میں اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت پہ چلنے والا شخص. اب ذرا غور سے سن لیا آپ نے. تو اب حضور نے کیا فرمایا، حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ نام نبی نام رسول. اس کا مطلب یہ کہ شان علی میں نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو علی کو نبی کہے وہ بھی ہلاک، وہ تباہ و برباد، کیونکہ علی نبی نہیں ہے، علی رسول نہیں ہے. تو میں نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ جب علی نبی بھی نہیں،
علی رسول بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں تو وہ نبی کے برابر یا نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر کسی قوم کو دیکھو وہ حضرت علی کو نبی کہہ رہی ہو, رسول کہہ رہی ہو, یا ان کو نبیوں سے افضل کہہ رہے ہوں یا نبیوں کے برابر کہہ رہے ہوں, تم سبحان اللہ پڑھنا اور نبی پہ درود پڑھنا یہ سوچ کر واہ میرے حضور آپ نے صدیوں پہلے ان لوگوں کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا.